مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجۃ الحرام۔ سب سے افضل یہی ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ پہلے دن قربانی نہیں کرتے پھر دوسرے دن قربانی کی جائے، پھر اس میں کم ثواب ہے۔ پھر اگر دوسرے دن بھی کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا تو یہ تیسرا آخری دن ہے، اس کے اندر قربانی کرے گا تو پچھلے 2 دنوں کے مقابلے میں اسے کم ثواب ملے گا۔ چوتھے دن جو ہے وہ قربانی نہیں کی جا سکتی، یہی 3 دن جو ہے وہ قربانی کے دن ہیں۔ اس حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر ہمیں اشارات بھی ملتے ہیں، صحابہ کرام کے فتاوی بھی ملتے ہیں کہ ایام قربانی 3 دن ہی ہیں۔ چنانچہ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن لحوم الاضاحی، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا، فوق 3 ایام، 3 دن سے زائد، فامسکوا ما بدأ لکم، اب تم جب تک چاہو قربانی کے گوشت کو روک کر اسے استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث پاک سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے گوشت کھانے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اس کے بعد یہ اجازت جو ہے وہ جب تک بندہ چاہے اس وقت تک کے لیے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو گویا اس کے اندر وسعت عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن ہی جو ہے وہ قربانی کے دن ہیں۔ اگر 3 سے زیادہ دن قربانی کے ہوتے تو حضور 3 دن کی قید یہاں پر ارشاد نہ فرماتے۔ اسی طرح اسی مضمون کی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا کہ 3 دن کے بعد تم قربانیوں کو گوشت نہ کھاؤ، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم گوشت کھاؤ اور چاہو تو اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر رکھ لو۔ اسی طرح حضرت ماعز بن مالک یا مالک بن ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان کا قربانی کا جو جانور تھا وہ گم ہو گیا، وہ حج پر گئے ہوئے تھے، قربانی کا جانور ان کا گم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 دن صبر کر لو، اگر تمہیں قربانی کا جانور مل جاتا ہے تو اس کو ذبح کر لینا، اگر ابتدائی 2 دنوں کے اندر یعنی 10 اور 11 کو تمہیں جانور نہیں مل پاتا تو پھر تم 12ویں تاریخ کو تیسرے دن جو ہے نیا جانور خرید کر اس کو قربان کر لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک صرف 3 دن ہی ایام قربانی تھے اور 3 دن کے اندر ہی جو ہے وہ قربانی کی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 تاریخ کو یہ مسئلہ پوچھا گیا، یعنی قربانی والے دن کے اگلے دن ہی مسئلہ پوچھا گیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضور میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم چاہو تو آج قربانی کر لو، اگر تم چاہو تو کل قربانی کر لو۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث طیبہ جو ہیں وہ صحابہ کرام سے ہمیں منقول ملتی ہیں، ان کے فتاوی ہمیں نظر آتے ہیں، آثار ہمیں مختلف کتب احادیث کے اندر ملتے ہیں، سنن بیہقی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ آثار موجود ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ایام قربانی 3 نہیں ہیں بلکہ 4 ہیں، یعنی چوتھے دن بھی جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، 10، 11، 12 اور 13 کو بھی جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا یہ قول جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جن احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت ابو سعید کی حدیث، حضرت سعید بن جبیر کی حدیث، تو ان احادیث کے اندر علماء نے علت کو بیان فرمایا ہے۔ شروع کی جو 2 احادیث ہیں، حضرت ابو ہریرہ والی، حضرت ابو سعید والی، جو ایام تشریق ہیں وہی جو ہے وہ قربانی کے دن ہیں۔ تو جس طرح سے 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں، تو پہلے دن کو چھوڑ کر یعنی 9 کو چھوڑ کر بقیہ 4 دن کے اندر جو ہے قربانی کرنا بھی جائز ہوگا، اس طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ لیکن یہ حدیثیں جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ جو احادیث علماء نے بیان فرمائی ہیں وہ احادیث جن میں 3 دن قربانی کا ذکر ہے کہ 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے، وہ سند کے اعتبار سے اپنے متن کے اعتبار سے جو ہے بہت قوی ہیں۔ تو یہ ضعیف سند والی احادیث جو ہے ان قوی سند والی اسناد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور امت کا بھی اسی کی عمل ہے کہ وہ 3 دن ہی قربانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور جو لوگ چوتھے دن قربانی کو بیان کرتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے نزدیک بھی قربانی کرنا فقط جائز ہے۔ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ابتدائی 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کی جائے، اور قربانی کا پہلا دن جو ہے بقیہ تمام ایام کے مقابلے میں افضل ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر افتراق کو پھیلانا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، بلکہ امت کے دھارے کو جو ہے اسی طرح سے بہتے رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ چوتھے دن کی قربانی کو اپنے طور پر جائز سمجھتے ہیں
انہیں بھی اس انتشار و افتراق والے عمل کو ترک کر ابتدائی 3 دن کے اندر یہ قربانی کا لحاظ کرنا چاہیے، قربانی کو جو ہے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔